بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم۔ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوفہ کا گورنر مقرر کیا گیا تو آپ نے ایک خاتون سے شادی کی جس کا نام ہند بنت فرافسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کی خبر ہوئی تو آپ نے حضرت سعید بن عاص کو ایک خط لکھا اور فرمایا، مجھے معلوم ہوا کہ تم نے بنو کلب کی کسی خاتون سے نکاح کیا ہے، مجھے اس کے حسب و جمال کے بارے میں لکھ بھیجو اور بتاؤ۔ حضرت سعید کو جب یہ خط ملا تو آپ نے مختصر جواب میں لکھا، حسب تو یہ ہے کہ وہ فرافسہ بن اوس کی بیٹی ہیں اور ان کا جمال یہ ہے کہ وہ گوری اور دراز قد خاتون ہے۔ آپ نے دوبارہ لکھا کہ تم میری طرف سے اپنی بیوی ہند بنت فرافسہ کی بہن کو رشتہ کی پیشکش کرو۔ حضرت سعید نے حکم کی تعمیل کی اور فرافسہ کو بلوا کر خلیفہ مسلمین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پیش کی اور کہا کہ امیر المومنین سے اپنی بیٹی کی شادی کروا دو۔ فرافسہ جو کہ اس وقت نصرانی تھا مگر اس کے بیٹے اور بیٹیاں مسلمان ہو چکے تھے نے اپنے بیٹے سے کہا، تم نائلہ کے ولی بن کر اپنی بہن کی شادی امیر المومنین حضرت عثمان سے کروا دو۔ یوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نائلہ بنت فرافسہ سے ہوا اور وہ عظیم اور بہادر خاتون حضرت نائلہ بنت فرافسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے گمنام زندگی گزار رہی تھیں، زوجہ خلیفہ سوم حضرت امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے پہچانی جانے لگیں۔ ایک نہایتی ذہین اور عقل مند خاتون تھیں، اپنی فصاحت و بلاغت اور حسن ادب میں اپنی مثال آپ تھیں۔ آپ نے اپنے والد کی دو نصیحتوں کو بڑی مضبوطی سے تھامے رکھا جو رخصتی کے وقت آپ کے والد نے کہی تھیں۔ جب آپ اپنے گھر کوفہ سے رخصت ہونے لگیں تو آپ کے والد نے کہا، میری بیٹی تم قریش کی عورتوں میں جا رہی ہو، وہ صفائی میں تم سے زیادہ قادر ہیں۔ میری طرف سے دو نصیحتیں ہمیشہ یاد رکھنا، ایک سرما دوسرا پانی۔ تم سرما لگانا اور پانی سے صفائی رکھنا تاکہ تیری خوشبو پرانی چھوٹی مشق کی طرح جس پر بارش ہوئی ہو۔ بس آپ نے تمام زندگی ان دو نصیحتوں پر بڑی پابندی سے عمل کیا جس کی وجہ سے آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت محبوب تھیں، کیونکہ آپ پاکیزگی و طہارت کا بہت اہتمام رکھتی تھیں۔ اس کے علاوہ آپ کی عقل مندی کے بذات خود حضرت عثمان غنی معترف تھے، چنانچہ آپ فرمایا کرتے، میں جتنی عورتوں کے ہاں داخل ہوا اس سے زیادہ کوئی عقل مند تھی نہ کوئی اس لائق تھی کہ میری عقل پر غالب آ جائے۔ فصاحت و بلاغت اور عقل و ذہانت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے آپ کو وفاداری اور شجاعت جیسے عمدہ صفت بھی عطا کر رکھے تھے۔ آپ کے عظمت و ہمت اور صبر و استقامت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو اس سے پہلے آپ کو کم و بیش 40 دن گھر میں قید رکھا گیا۔ بعض روایات میں 40 دن سے کم کی روایتیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ اس قید و بند میں آپ پر پانی تک بند رہا تاکہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ اس تمام عرصہ میں آپ ہر لمحہ حضرت عثمان کے ساتھ رہیں اور ہر مشکل میں آپ کا ساتھ دیتی رہیں، حتیٰ کہ وہ دن پہنچا کہ جس دن آپ کو شہید کیا گیا۔ یہ جمعہ کا دن تھا اور چاشت کا وقت تھا۔ حضرت عثمان غنی قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جب ان ملعونوں نے حضرت عثمان پر حملہ کیا تو حضرت نائلہ نے آپ کو تلوار کے وار سے بچانے کے لیے آپ کے اوپر گرا دیا، مگر ایک بدبخت نے آپ کو ہٹا کر حضرت عثمان پر تلوار کا کڑا وار کر دیا جس سے خون بہہ نکلا۔ منقول ہے کہ خون کا سب سے پہلا قطرہ قرآن مجید کے اوراق پر گرا، پھر دوسرا آدمی تلوار لہراتا ہوا آگے بڑھا اور حضرت عثمان پر وار کیا، جس سے آپ کی جان نثار بیوی نے اپنے ہاتھ آگے کر کے روکنا چاہا۔ تلوار کا تیز وار آپ کے ہاتھ کی انگلیوں پر لگا اور آپ کی انگلیاں یکلخت کٹ کر دور جا گریں۔ اسی اثناء میں ایک اور آدمی نے وار کیا جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے آر پار ہو گئی اور آپ شہید ہو گئے۔ حضرت نائلہ نہ صرف حضرت عثمان غنی کی زندگی میں آخری سانس تک آپ کی حفاظت کرتی رہیں بلکہ جب آپ شہید ہو گئے تو بعض بلوائیوں نے آپ کی لاش کی بے حرمتی کرنے کی بھی کوشش کی، جسے حضرت نائلہ نے نہ صرف روکا بلکہ ان کے سامنے سیسا پلائی دیوار ثابت ہوئی، یہاں تک کہ جب حضرت امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھایا گیا تو وہ رات کا وقت تھا اور آپ کی بہادر بیوی حضرت نائلہ ہاتھ میں چراغ لیے جا رہی تھیں۔
الغرض آپ وہ ہیں جو وفا میں بے مثل، رائے اور شجاعت میں بے مثال، حکمت و بلاغت میں ضرب المثل ہیں، جو نہ صرف سخاوت بلکہ زہد و عبادت میں بھی اپنے شوہر کی مثل تھیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت